سیدھا تھینک یو، آپ کو زحمت دیتا رہتا ہوں. تو وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹل جائے گا، غالباً آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد یہ سامنے اور فوراً ہی آ گیا. اور شاید اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ایران پر بھی پریشر ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انتقام اور بدلے کے نعرے لگ رہے تھے، ایرانی لیڈرشپ ہی کو میسج دیا جا رہا تھا. جی سدرا. بالکل جناب، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ خامنہئی صاحب کی جو آخری رسومات تھی اس کے اندر بھی مستقل طور پہ ایک نعرہ جس کی گونج جو ہے وہ عالمی برادری میں بھی سنی گئی، وہ تھا بدلہ، انتقام. تو اس کے بعد سے، اس نعرے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے حواسوں پہ بھی ایک بھوت سوار ہے کہ مجھے مارنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کون سا ستو رات کو پی کے سوتے ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے ان کو مارنے کے لیے. سملرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایران اس جنگ میں، آلدو کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاتح ڈکلیئر کو ایک بھی پارٹی ہوئی ہے، کیونکہ جب 100 دن گزر جاتے ہیں جنگ کے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد ایک مومنٹ آتا ہے کہ جس پہ MOU سائن ہوتا ہے اگر جنگ بندی کرنی ہے. تو جنگ بندی والی سچویشن سامنے آئی اور تیسری دفعہ پھر سے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے حملہ کیا ہے. پہلے بھی جو مسٹرسٹ تھا ایران کا، یا ایران کا جو مین کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل کو سیبوٹاج نہ کیا جائے، لیکن اگین امریکہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے اور اسی طریقے سے مذاکرات کو سیبوٹاج کیا ہے. سملرلی ابھی جو حملے جاری ہیں دونوں اطراف سے، مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ ان حملوں کے بعد، خاص طور پہ اگر میں کویت کے حملے کی بات کروں، تو جو سمپتھی یا جو حمایت یا نصرت ایران کے پاس تھی، ایران ود دا ٹائم اس کو لوز کرنے کے در پہ خود پہنچ چکا ہے. ایران وہ خود لوز کرنے پہ آ گیا ہے، کیونکہ ان حملوں کا جواب میں بہت ایزیلی ایران جو اپنے ڈپلومیسی چینلز ہیں ود دا عربین کنٹریز، خلیجی ممالک کے ساتھ، ان کو ایکٹیویٹ کر کے ایک سالڈ کانکریٹ بلاک بنا سکتا تھا، نہیں کیونکہ نہیں، لیکن پاکستان کی ایک بڑی سدرا سوری ٹو سے، سدرا آپ امریکنس کے لیے تو وار ایک گیم ہے. یہ وار ان کے لیے ایک پیسہ کمانے کی مشین ہے. اور یہ تو خیر اب دیکھیے وہ تو محفوظ ہیں. ویتنام وار میں دیکھا تھا کہ 53,000 تابوت گئے تھے امریکہ کے پاس، تب جا کے انہیں عقل آئی. کوریا وار میں 40,000 تابوت گئے تھے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. افغان وار کے بعد انہوں نے سبق سیکھا کہ جنگ کو ہمارے یہاں دھکیل دیں، اس خطے میں دھکیل دیں. اسرائیل کو آپ نے بٹھالا، 1 لاکھ فلسطینی شہید کیے گئے. اور 44 اڈے بنائے آپ نے خلیجی ممالک میں جہاں 22,000 فوجی ہیں. کیا یہ کوئی جو انہوں نے بنائے کوئی کھلونے تھوڑی بھیجے ہیں کھیلنے کے لیے؟ تو انہوں نے تو جنگ دھکیل دی. لیکن آپ کے یہ جس طرح آپ کے سو کال اسلامی ملک نے جو کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے میں دیکھ لیں، غزہ کے مسئلے میں دیکھ لیں، کہ ایران اگر نہ ہوتا وہ تو سب کچھ ان کے پاس چلا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل ڈس اگری نہیں کروں گی، لیکن ایران جو ہے وہ نہ تو سیریا بن کے سامنے آیا، نہ افغانستان بن کے سامنے آیا، نہ عراق بن کے سامنے آیا. ایران نے بڑے بھرپور طریقے سے نہ صرف ریٹیلیٹ کیا ہے، بلکہ ابھی بھی اپنی سالمیت کو اور ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے امریکہ کو جو ہے وہ امریکہ نے سوری ایران کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، یا امریکہ کو وہ اپنے گھٹنوں پہ لے کے نہیں آیا. ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے ایک سپر پاور اپنی اس ہیجمنی کو لوز کر گئی سر، کہ کس طریقے سے وہ جو ایک سپر پاور کا زوم تھا یا سپر پاور کی ایک حیثیت تھی، امریکہ اس سے تو بہت پیچھے چلا یہی تو گیا. سدرا بھی یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ ایران نے کیا. آپ کے برادر سعودی عرب نے یا UAE نے یا قطر نے یا بحرین نے یا کویت نے نہیں کیا. یہ تو تجارت تک جاری رکھے ہوئے تھے اسرائیل سے اس وقت جب وہاں پر 1 لاکھ فلسطینی بچیوں کو شہید کیا جا رہا تھا. تو اصل میں اور آپ نے ان کو پوری اور سوری ٹو سے اس وقت تو ہماری صورتحال بڑی گھمبیر اور سنگین ہو گئی ہے کہ جب آپ یہ معاہدہ بھی کرتے ہیں، انہیں 6,000 فوجی بھی دیتے ہیں کہ آپ پر حملہ اور ہم پر حملہ ایک دوسرے پر، اور آگے چل کر یہ کوئی سنجیدہ اور سنگین صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. صدر ابھی بھی دیکھیں اسی جو سنگین صورتحال کے ایک خطرہ ہے نا، آپ کو پتا ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ آج بھی ٹرکیا میں بیٹھی ہوئی ہے. دا مومنٹ وی آر اسپیکنگ وہاں پہ بھی ایک بیٹھک چل رہی ہے.
सिमिलरली उसी संगीन सूरत-ए-हाल से पाकिस्तान ने पहले भी बचाया है इस खित्ते को एक तीसरी आलमी जंग से, और अनडाउटेडली कि पाकिस्तान इस वक़्त भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बदनीयती साफ और वाज़ेह तौर पे इज़राइल की है। देखिए, इज़राइल ने इसी जंग की तरफ जो ईरान की जंग है, उसमें धकेलने की कोशिश सदर बुश को भी की थी और ओबामा को भी की थी। लेकिन दोज़ आर द वाइज़र पीपल या स्मार्ट लोग थे कि जो इस झांसे में नहीं आए। और जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, तो ना सिर्फ ये कि वो एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर ब्लैकमेल हुए, बल्कि एक मिस एडवेंचर करने के लिए निकल भी पड़े ईरान की तरफ। और अब वो इस जंग में बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि जहां उनके पास फिलहाल वापसी का रास्ता मौजूद नहीं है, सेल्फ विक्टोरियस वो खुद को डिक्लेयर कर नहीं सकते। आज वो धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है वो इनके जो मोस्ट प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर माउंटेन्स हैं वहां पे हमला कर देंगे, हमने इनकी नेवी को तबाह बर्बाद कर दिया। सिमिलरली आए रोज उनके काम, उनका चूरन और उनकी दुकान तो धमकियों के ऊपर चल रही है कि आज हमने इनकी बहरिया उड़ा दी, आज नेवी उड़ा दी, आज हमने जो है वो अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ले लिया। अभी भी आप देखिए एट द टाइम वी आर स्पीकिंग, तो भरपूर कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के जहाज अबनाए हुर्मुज़ से सिरा, सॉरी अगर मैं आपको बात सिक्योरिटी कंक्लूड के करवाऊं, साथ सिरा निकल बीबी, सकें। अगर क्या आपको लग रहा है कि हम ये जो ईरान अमेरिका एक और जंग, ना सिर्फ जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, खुदा ना करे, और ये ख्वाहिशों में तो नहीं होता ना, और अल्लाह ना करे और ऐसा ना हो, लेकिन ये ज़्यादा तबाहकुन होगी अगर दूसरा राउंड हुआ? आपको लगता है ऐसा? मैं बिल्कुल इसके मुझे 50% चांसेस नजर आते हैं जनाब।